دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ پہلا نبی حضرت آدم تھا اور آخری نبی حضرت محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کی تکمیل کر دی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو خدا نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی افضلیت کی بہت اونچی دلیل ہے۔ بھائی بچے ان کو یا تو گھر بھیج دیں، اس لیے میں نے کہا یہ ادھر نہ بیٹھیں، ان کو کہیں گھر چلے جاؤ، بھائی جاؤ بیٹا تمہارے سونے کا ٹائم ہے، جاؤ ادھر نہیں تو باتیں نہیں کرنی بالکل۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی افضلیت کے دلائل میں ختم نبوت کا عقیدہ بہت اونچی دلیل ہے کہ یہ ایسا منصب ہے جو اللہ نے کسی اور پیغمبر کو نہیں عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے چند چیزوں کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں ختم نبوت کا معنی ہے نبوت ختم ہو گئی ہے۔ توجہ پوری میری طرف رکھنی ہے۔ ختم نبوت کا معنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت، بولتے نہیں آپ، نبوت ختم ہو گئی۔ بھائی ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی۔ جب آپ کہیں گے نبوت ختم ہو گئی ہے تو مرزائی کہیں گے نبوت تو ہو گئی ہے ختم، لہذا نیا نبی لاؤ۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی ختم نبوت کا یہ معنی ہے ہی نہیں۔ ختم نبوت کا معنی نبوت ختم ہو گئی ہے یہ نہیں ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت مکمل ہو گئی ہے، آپ پر نبوت کی تکمیل ہوئی ہے۔ دو چیزیں ہمارے نبی کے زمانے میں مکمل ہوئی ہیں، ایک دین اور ایک نبوت۔ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے چلا تھا، ہمارے پیغمبر پر مکمل ہو گئے، سمجھ آئی؟ اور دین کا سلسلہ جو چلا تھا وہ ہمارے نبی پر مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا، اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کے اندر بھی اللہ نے پیغمبر پر نبوت کی تکمیل کا اعلان کیا۔ نبوت مکمل ہے، دین مکمل ہے، شریعت مکمل ہے، حدیث مکمل ہے، قرآن مکمل ہے، نبی کا طریقہ مکمل ہے، اس میں ملاوٹ کی ضرورت نہیں ہے، کامل مکمل دین ہے، اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بات میں نے عرض کر دی، آپ ذہن نشین فرما لیں۔ دوسری بات میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ ختم نبوت کے کچھ لازمی تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ جب قرآن مکمل ہے اور دین مکمل ہے اور شریعت مکمل ہے تو شریعت کے تمام احکام بھی مکمل ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نامکمل ہو۔ کوئی چیز ہے؟ بولتے نہیں آپ؟ ہمارا کلمہ کہ نامکمل ہے، ہمارا وضو، ہماری اذان، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارا عمرہ، ہماری قربانی، ہمارا جنازہ، ہر چیز کامل مکمل ہے۔ کسی چیز میں بھی پیوند کاری کی اجازت نہیں ہے۔ جو آدمی دین کے کسی حکم میں اپنی طرف سے کچھ شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ شریعت نامکمل ہے، میں مکمل کر رہا ہوں، تو یہ خطرناک جرم ہے۔ حضرت نبی کے ارشادات مکمل ہیں، شریعت مکمل ہے، سنت مکمل ہے، اس کا عملی نمونہ صحابہ کی زندگی میں موجود ہے۔
میرے دوستو بزرگوں، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، کوئی چیز دین میں شامل نہیں کرنی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کا مشہور ارشاد ہے صحیح بخاری میں، حضرت عائشہ سے مروی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر ملاوٹ کی، نئی چیز کو ایجاد کر کے شامل کر دی، وہ عمل خدا قبول نہیں کرتا، وہ عمل مردود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، ختم نبوت کے حوالے سے ایک غلط فہمی اور بھی پائی جاتی ہے۔ وہ کافی پہلے کچھ لوگوں نے وہ شوشہ اٹھایا تھا، ہمارے اہل سنت کے اکابر اسلاف نے اسی وقت اس کا رد کر دیا تھا۔ وہ بات ذرا باریک ہے، میں آسان بتاؤں گا۔ وہ بات یہ ہے، کچھ معتزلہ نے یہ کہا تھا کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے رحلت کر گئے اور آپ پر موت آ گئی، تو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کی نبوت بھی چلی گئی۔ نبوت کا عہدہ جو ہے وہ نہیں رہا باقی، اور نبوت سے آپ معزول ہو گئے، معاذ اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، اس میں چند چیزیں سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام انسان ہونے کے باوجود ہر چیز میں امتیاز رکھتے ہیں اور خصوصیات رکھتے ہیں، پیغمبر کی ہر ادا نرالی ہے، جس طرح نبی کی پوری زندگی ممتاز ہے، اسی طرح پیغمبر کی موت بھی ممتاز ہے۔ کوئی چیز پیغمبر کی نعوذ باللہ ہمارے جیسی نہیں ہے۔ ایسے ہے، نبی کو پیاس لگتی ہے مگر ممتاز ہے، بھوک لگتی ہے مگر وہ بھی ممتاز ہے، نبی کو نیند آتی ہے مگر نبی کی نیند بھی ہمارے جیسی نہیں ہے، وہ بھی ممتاز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب زندگی ممتاز ہے تو موت کیوں ممتاز نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بلا شبہ موت کا حکم پورا ہو گیا۔ ہم موت کے منکر نہیں ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ بالکل سچ ہے، حق ہے، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، لیکن پیغمبر کی موت بھی ممتاز ہے۔ علماء نے اس کی 2-4 صورتیں بھی بیان کی ہیں سمجھانے کے لیے۔ بعض حضرات نے تو یہ کہا ہے کہ نبی علیہ السلام پر موت کا حکم پورا ہوا، لیکن پیغمبر کی موت بڑی نرالی تھی، نبی کی موت بڑی عظیم تھی، نبی کی موت بھی بڑی ممتاز تھی۔ حضرت نبی علیہ السلام کی روح انور کو جسم اقدس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے روک لیا گیا، وہ ساکن ہو گئی اور پھر اسے چھوڑ دیا، پھر دوبارہ وہ حرکت کرنے لگی۔ بعض نے یہ کہا کہ آپ علیہ السلام کی روح اقدس کو جسم اقدس سے الگ کیا گیا، جیسا کہ کیا جاتا ہے۔ جب وہ روح اقدس کو الگ کیا تو فرشتے نے پوچھا، یا اللہ، اب تیرے نبی کی روح کو میں کہاں رکھوں؟ جنت میں، اعلیٰ جنت میں، اعلیٰ علیین میں، جنت الفردوس میں کہاں رکھوں؟ کہا میرا نمائندہ جنت اعلیٰ ہے، اعلیٰ علیین اعلیٰ ہے، جنت الفردوس اعلیٰ ہے، مگر میرے محبوب کے جسم سے زیادہ نہیں، سب سے زیادہ مقدس میرے محبوب کا جسم ہے، لہذا میرے نبی کی روح انور کو میرے محبوب کے مبارک جسم میں واپس لوٹا دو۔ سمجھ آ رہی؟ بعض نے کہا کہ روح علیین میں ہوتی ہے، حضرت کی روح اقدس بھی وہاں رفیق اعلیٰ میں ہوگی، لیکن اس کا بھی جسم اقدس سے کامل مکمل بلکہ اکمل درجے کا تعلق ہے۔ جیسے سورج دور ہے اور اس کی روشنی یہاں آتی ہے، میرے دوستو روح مبارک جہاں ہو اس کا تعلق جسم اقدس سے کامل مکمل ہے۔ اس لیے آپ کو پوری حیات حاصل ہے۔ جو آدمی نبی علیہ السلام پر وہاں جا کر سلام عرض کرتا ہے، آپ خود سنتے ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ جو یہاں سے پڑھتا ہے ملائکہ لے جاتے ہیں اور درود و سلام بارگاہ نبوی میں پہنچا دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اس کی بے شمار دلیلیں ہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ برکت کے لیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔
جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا زمین نبیوں کے جسم کو نہیں کھاتی. فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق بھی ملتا ہے. تو پیغمبر کی موت بھی ممتاز ہے دوستو، زندگی بھی ممتاز ہے، اور آپ کو کامل مکمل حیات حاصل ہے. جب نبی کی حیات باقی ہے تو پھر نبی کی نبوت بھی باقی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اور آج حضرت نبی علیہ السلام کی نبوت موجود ہے. نبی علیہ السلام اپنے روضہ انور میں آرام فرما ہے، حضرت نبی علیہ السلام کی حیات موجود ہے اور آپ کی نبوت بھی موجود ہے. ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ اور اس کی ایک دلیل سادہ میں عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ نمازی حضرات تشریف فرما ہے، نماز پڑھتے ہوں گے اور نماز میں التحیات بھی پڑھتے ہوں گے. التحیات میں آپ حضرات آخر میں گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. دیتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، حضرت محمد اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بولتے نہیں. یہ جو رسالت کا یا نبوت کا عہدہ ہے یہ ملتا ہے آدمی کو. ہماری زبان میں کہتے ہیں آدمی یا بندہ، عربی میں کہتے ہیں عبد. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں کہتے ہیں بندہ یا آدمی. تو جو عبد ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے، آپ بتائیں بندہ جسم کو کہتے ہیں یا روح کو کہتے ہیں؟ دیکھ رہے راول پنڈی والوں، فیل نہیں ہو جانا. بندہ جسم کو کہتے ہیں یا روح کو کہتے ہیں؟ اچھا جسم کو کہتے ہیں، روح کو نہیں کہتے. پھر دیکھیں آپ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. اے اللہ کے بندو، بندہ نہ جسم کو کہتے ہیں نہ تنہا روح کو کہتے ہیں، دونوں کے مجموعے کو بندہ کہتے ہیں. جسم ہو ساتھ روح کا تعلق بھی ہو اسے ہماری زبان میں بندہ کہتے ہیں یا آدمی کہتے ہیں یا انسان کہتے ہیں. عربی زبان میں اسے عبد کہتے ہیں. سمجھ آئیے؟ اب جو نبوت کا عہدہ ہے نا، وزارت عہدہ ہے، سفارت عہدہ ہے، عہدے ہیں نا، بولتے نہیں ہو؟ عہدے ہوتے ہیں نا. تو یہ خدائی عہدہ ہے. نبوت، رسالت، یہ جو عہدہ ہے یہ اکیلے جسم کو نہیں ملا اور اکیلی روح کو بھی نہیں ملا. جسم اور روح جب اکٹھے ہوں گے عبد بنے گا تو پھر اس کو نبوت کا منصب ملے گا. کچھ سمجھ آ رہی یا نہیں سمجھ آئی؟ پہلے عبد بنے گا پھر اسے نبوت کا عہدہ ملے گا، اور جب نبوت کا عہدہ مل گیا آپ گواہی دیں گے، گواہی پوری ہو گئی، نبی کی شان اونچی ہو گئی. ایسے ہے یا نہیں؟ اگر نبی کے جسم اقدس سے روح کو الگ کر کے تعلق نہیں مانیں گے اور آپ کو زندہ نہیں مانیں گے، پھر نماز میں جو روز کہتے ہو کہ حضرت محمد عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، وہ گواہی کیسے صحیح ہوگی؟ کچھ سمجھ آ رہی؟ وہی گواہی تو ناقص ہو جائے گی. گواہی مکمل تب ہوگی جب حضرت نبی علیہ السلام کے جسم اقدس سے روح انور کا پورا تعلق ہو. وہ جب تعلق ہوگا پھر عبد بنیں گے، آپ کی عبد کی گواہی پوری ہوگی، اور جب عبد بنیں گے پھر نبوت کا عہدہ بھی ملے گا، پھر آپ کی گواہی بھی پوری ہوگی. آپ کی گواہی پوری ہوگی، ایمان مکمل ہوگا اور میرے نبی کی شان بلند ہو جائے گی. کتنی باتیں میں نے کہہ دی؟ میں نے 3 باتیں عرض کر دی، آپ کی توجہ نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا تھا بچوں کو گھر بھیج دیں، آپ تشریف رکھیں اور میری گزارشات کی طرف توجہ فرمائیں. میں نے 3 باتیں بتائیں، پھر دوبارہ شروع کرتا ہوں. پہلی بات بتائی ختم نبوت کا معنی کیا ہے. دوسری بات بتائی جب نبوت، دین، قرآن، شریعت مکمل ہے تو اس میں نئے مسئلے گھڑ کر شامل کرنے کی ضرورت نہیں.
کتنی باتیں ہو گئی؟ تیسری بات بتائی کہ پیغمبر کی وفات سے آپ نبوت کے عہدے سے معزول نہیں ہوئے. نبی کی نبوت بھی حیات ہے، حضرت پیغمبر کی ذات بھی حیات ہے. کتنی باتیں ہو گئی اب؟ تین. چوتھی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. وہ آج آسمانوں پر ہیں. کہاں ہے؟ کون سے آسمان پر ہے؟ زور سے بولو یار. چوتھے آسمان. حضرت عیسیٰ کہاں ہے؟ میرے خیال ہے اس مسجد میں میرا بیان روزانہ ہونا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہیں. معراج کی رات بھی میرے آقا کی حضرت عیسیٰ سے جو ملاقات ہوئی وہ دوسرے آسمان پر ہوئی تھی. کہاں ہے؟ بولیں. آسمان پر ہیں. یہودیوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا. آج وہ آسمانوں پر انتظار کر رہے ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے، زمین پر اتریں گے، میرے نبی کی نبوت کی تصدیق کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اپنا کلمہ اور شریعت نہیں چلائیں گے، شریعت محمدی کا نفاذ کریں گے. جب پہلے آئے تھے تو نبی بن کر آئے تھے، اب جب آئیں گے تو میرے آقا کے امتی اور خلیفہ بن کر آئیں گے. اس سے کچھ لوگوں نے شبہ پیدا کیا ہے کہ تم کہتے ہو حضور تو خاتم النبیین ہیں، تو پھر عیسیٰ نے جو آنا ہے، انہیں بتاؤ عیسیٰ نیا نبی نہیں ہے، عیسیٰ سابقہ نبی ہے. نبوت کی جو فہرست ہے اس میں کسی کا اضافہ نہیں ہوگا. پہلا نبی آدم تھا، آخری نبی حضرت محمد کریم ہے. حضرت عیسیٰ جو آ رہے ہیں وہ ہمارے نبی کی تصدیق کے لیے آ رہے ہیں. ان کے آنے سے ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی حرف نہیں آتا.